مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی رائے گاہ گھر گھر بہار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ چنانچہ نبیوں کے سردار، دو عالم کے مالک و مختار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے فضائل بیان کرتے ہوئے خاتم المحدثین شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، مجھے میرے پیر و مرشد حضرت شیخ عبدالوہاب متقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب بھی مدینے سے وداع کرتے تو فرماتے، سفر حج میں فرائض کے بعد درود سے بڑھ کر کوئی دعا نہیں، اپنے سارے اوقات درود میں گھیرو اور اپنے آپ کو درود کے رنگ میں رنگ لو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے آپ کا مدنی چینل۔ تقریباً ہر ہفتے کو دوپہر 3 بجے یہ سلسلہ براہ راست ہوتا ہے، اور اس سلسلے کے ابتدا میں اس کے 2 بڑے مقاصد بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ مدنی چینل کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے آپ کو کوئی مشورہ دینا ہو یا آپ کو کوئی بات کرنی ہو تو آپ ہمارے سلسلے میں میسیج کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مدنی چینل کی اسکرین پر آپ نے کوئی کلپ، کوئی کلام، کوئی ایسی گفتگو سنی ہو جو آپ دوبارہ سننا چاہتے ہوں، یا آپ چاہتے ہوں کہ آپ کے ذریعے سے مدنی چینل کے ناظرین جو ہے وہ دوبارہ دیکھیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک نے وہ چیز جو ہے وہ دیکھی ہو، وہ کلپ دیکھا ہو۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے ان میسیجز کی بدولت الحمدللہ یوں سمجھے کہ جب وہ چیز تیار ہوتی ہے تو بعض اوقات ہمیں بھی بہت کچھ جو ہے وہ دیکھنے کا اور سیکھنے کا موقع میسر آتا ہے کہ جب وہ چیزوں کو جو ہے وہ چیک کرتے ہیں۔ تو اس کی وجہ بیان کر دی گئی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر وقت ہی مدنی چینل جو ہے وہ دیکھ رہے ہوں۔ تو یہ اس لیے میسیج کرنے میں کنجوسی نہ کریں، اور بالخصوص مدنی چینل کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے مدنی چینل کے اسکرین پر کوئی کلپ، کوئی ایسی چیز، اور بالخصوص کلام کی تو عموماً لوگ فرمائش کرتے ہی رہتے ہیں۔ میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ بالخصوص علم دین کے حوالے سے مدنی مذاکرے کی، نگران شورا کے کلپ کی، عبدالحبیب بھائی بھی جو ہے وہ اپنا مفتی قاسم صاحب، اسی طرح دارالفتاء اہل سنت کے یوں سمجھے سوال جواب کا سلسلہ ہوتا ہے، تو ان کے کلپ کی بھی جو ہے وہ اپنا فرمائش آپ کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل یہ ہم تیار کرتے ہیں، آپ کے پاس پلیٹ فارم موجود ہے۔ ہمارا مدنی چینل کا جو آفیشیل SMS نمبر ہے 0341125554، اس پر آپ میسیج کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کال سینٹر کا ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، آپ اسکرین کے جو بیچ میں جو نمبر لگا ہوا ہے یہ آپ اس کو نوٹ کر لیں، +923369225265۔ اس پر آپ ٹیکسٹ میسیج بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا یہ سلسلہ جو ہے وہ فیس بک پر لائیو جا رہا ہوتا ہے الحمدللہ، تو وہاں پر بھی آپ میسیج کریں گے تو سید صاحب انشاءاللہ وہ میسیجز پڑھیں گے، اور پھر وہ میسیج پڑھنے کے بعد وقت مناسب پر یہ ہمیں ان کا اسکرین شاٹ لے کر سینڈ کر دیتے ہیں، تو ہم آپ کی فرمائشوں کو وہاں سے بھی مکمل کرتے ہیں۔ پھر سلسلہ یہ یوٹیوب پر اپلوڈ کیا جاتا ہے، وہاں سے بھی الحمدللہ عز و جل آپ کے کامنٹس وغیرہ چیزیں جو ہے وہ ہم لکھتے ہیں اور وہ تیار کر کے لے کر آتے ہیں۔ سلسلے کی ابتدا میں ہم جھلکیاں دکھاتے ہیں، اور جھلکیاں دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ ناظرین کو جو ہے وہ تسلی ہو جائے کہ انہوں نے جو ہمیں میسیج کیے ہیں تو آپ کے میسیج ہم تک پہنچے ہیں، اور ہم نے آپ کی فرمائشیں کس حد تک تیار کی ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ آج جھلکیوں میں بھی ٹائم لگ رہا ہے۔ اچھا، چلیے جو ہے وہ ٹائم لگ رہا ہے، حالانکہ میں نے ویسے ہی زیادہ جو ہے وہ ٹائم لے لیا۔ سید صاحب آپ کی طرف کچھ اشعار جو ہے وہ اپنا ہے، چلیں اس سے پہلے ہم جھلکیوں کی طرف چلے جاتے ہیں انشاءاللہ۔ ماہ رمضان، ماہ غفران۔ آپ روزانہ صرف 1 گھنٹہ قرآن مجید سن لیں، یہ جو خوراک آپ کھا رہے ہیں اس سے بہترین فائدہ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ فیضان امام جعفر صادق۔ سارے جہاز والوں سے کہیں کہ 1000 مرتبہ یہ پڑھیں، درود تنجینا۔
نیک قبر اے میرے اللہ ہاں بنوں گا یا رب۔ متعدد دیہاتوں کے رہنے والے لوگ پرانے اور سوکھے درختوں کے قریب جانے سے اجتناب برتتے ہیں۔ کون آگے بھائی اسٹیج پہ؟ مجھ کو بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا۔ سارے جگ کو اس نے بنایا، جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں۔ میرا گدا میرا مردا میرا غلام آئے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں منور میری آنکھوں کو میرے شمس دعا کر دے۔ پریشانیوں کا سامنا نہ ہو، اور آئے دن پریشانیاں بڑھی رہی ہیں۔ درود و سلام پڑھتے ہوئے اب ہمارا قافلہ پھر مدینے کی طرف چل پڑا ہے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے جھلکیاں ملاحظہ کی۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جھلکیوں میں شامل نہیں ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارے کلپس میں جو ہے وہ اپنا موجود ہے۔ سید صاحب کچھ میسیجز آئے ہیں، وہ میں انشاءاللہ عز و جل پڑھتا ہوں۔ کچھ آپ سے اشعار جو ناظرین پوچھتے ہیں، تو ویسے کال سینٹر کے واٹس ایپ نمبر کے تھرو تو پوچھتے ہی ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے جو میسیج ہے SMS نمبر ہے تو اس پر بھی الحمدللہ وہ کرتے ہیں میسیج۔ تو جو ہم میسیجز تیار کرتے ہیں ان میں سے یہ اشعار جو آپ سے پوچھے جانے ہیں وہ بھی ہم لکھ کر لے کر آتے ہیں۔ ایک میسیج تو یہ تھا کہ آپ کڈس مدنی چینل کے نعت خوانوں کو بھول گئے ہیں۔ ایسا بالکل بھی جو ہے وہ اپنا نہیں ہے، ہم کیوں بھولیں گے؟ آپ لوگ بھولنے دے ہی نہیں سکتے، کیونکہ تقریباً جو ہے وہ یوں سمجھے کہ میسیجز جو کلام پر آپ مشتمل ہوں تو وہ زیادہ تر کڈس مدنی چینل کے بچوں کے ہی ہوتے ہیں، اور آپ نے ابھی جھلکیوں میں دیکھا بھی ہوگا، پچھلی دفعہ بھی جو ہے وہ دیکھا ہوگا۔ ایک آدھ دفعہ کوئی کسی وجہ سے رہ جاتا ہے، بعض اوقات ہمارے کچھ کلپس ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا ڈوریشن جو ہے نا وہ، اب مثال دیتا ہوں آپ کو، ذہنی آزمائش کا ایک خاکہ بھی آپ نے اس کی جھلک دیکھی، اب یہ اس کا ڈوریشن تھوڑا زیادہ ہے۔ اب اگر اس کو ہم بیچ میں یعنی پارٹ 1 پارٹ 2 کریں گے نا تو وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ کل ہو جائے گا، تو اس لیے ہمیں پورا چلانا پڑتا ہے۔ تو اس طرح 2-3 کلپ پچھلی دفعہ بھی ایسے آ گئے تھے، بعض اوقات آج بھی ممکن ہے کہ اس طرح آ جائے، تو وہ ان کی وجہ سے ڈوریشن زیادہ ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے شاید 1-2 کلام جو ہے وہ کڈس مدنی منوں کے جو ہے وہ رہ گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ عز و جل آج میں شامل کریں گے۔ بالخصوص ایک عبید بھائی کے حوالے سے میسیج تھا کہ عبید بھائی کا کوئی کلام نہیں چلا ہے، اس مرتبہ ضرور چلائے گا، انشاءاللہ چلائیں گے۔ سید صاحب آپ نے ہمیں ایک ایسا شعر سنانا ہے جس میں مجدد جو ہے وہ آتا ہو، اور یہ ساتھ میں لکھنے والے نے لکھا ہے کہ یہ مفتی اعظم کا شعر ہے۔ اسی طریقے سے ایسا شعر آپ نے سنانا ہے جس میں مہر سما آتا ہو۔ یہ آپ نے جو ہے وہ مسکراہٹ آئی، مجھے لگتا ہے کہ یہ آتا ہے آپ کو یا نہیں؟ انشاءاللہ جو ہے وہ اسی چلتے ہیں۔ اب چونکہ میسیجز اور بھی انشاءاللہ عز و جل وقت مناسب پر پڑھیں گے۔ ہمارے سلسلے کا فارمیٹ یہ ہے کہ بچوں کے حوالے سے ہمارے پاس 2D 3D اینیمیشن جو ہے وہ اگر کوئی تیار ہوئی ہوتی ہے تو الحمدللہ ہم سلسلے میں جو ہے وہ شامل کرتے ہیں۔ تو آج یوں سمجھے کنیز فاطمہ کا ایک 3D اینیمیشن کارٹون ہے، اور اس میں وہ کنیز فاطمہ اور دیگر جو بچیاں ہیں وہ ہمیں کیا سکھا رہی ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ کنیز فاطمہ
कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची कनीज़ फातिमा। चोर चोर चोर! अरीबा आप है? ये क्या तरीका है? ये आपका कैसा बिहेवियर है? मैं तो बस वैसे ही आ रही थी। क्या मतलब वैसे ही? आपको नहीं पता किसी के घर में नहीं झांकना चाहिए? क्या शोर लगाया हुआ है? अरीबा आप अंदर तो आए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसी हैं अरीबा? अल्हम्दुलिल्लाह। बस खाना तैयार होने वाला है, आप लोग जल्दी आ जाइएगा। राइका आपको क्या हो गया है? आप बदल गई हो। मैं तो आपसे नाराज हूँ, आपने तो सर में दर्द कर दिया है। ज्यादा बड़ी न बने, 1 मिनट में सीधा कर दूंगी। क्या आप मुझे सीधा करेंगी? मुझे जानती नहीं है आप। आई बड़ी सानी। ये क्या है राइका? बस मुझे छोड़ दे और आप भी चली जाए यहाँ से। अरीबा छोड़ दे। नहीं मैं नहीं छोड़ूंगी। अरीबा छोड़ दे। राइका ऐसा ना करे। ओहो अरीबा, ओह अरीबा ये क्या किया? राइका मेरे दिल को कुछ हो जाएगा, बस करे, मैं इतना सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। आई एम सो सॉरी, मैंने आपका दिल दुखाया, सॉरी करती हूँ मैं। राइका, अरीबा आ जाए खाना खा ले। हाथ तो हमने धो लिए हैं, अब खाना खाने की दुआ पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई या हय्यु या क़य्यूम। आपी, हम ये दुआ क्यों पढ़ते हैं? खाने से पहले ये दुआ पढ़ ली जाए तो अगर खाने में जहर भी होगा तो इंशाअल्लाह असर नहीं करेगा। और ये दुआ भी पढ़ सकते हैं, बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह मैं भी अब पढ़ा करूँगी। हर लुक़मे पर बिस्मिल्लाहि या वाजिदो पढ़ना है। अपने आगे से खाना चाहिए। राइका, अरीबा, अपने आगे से खाने का मतलब है अगर मिलकर खा रहे हो तो प्लेट में अपनी तरफ से खाना, वो भी अगर एक डिश हो तो। अगर प्लेट में 2-3 डिशें हैं तो दूसरी तरफ से भी खा सकते हैं। ओके आपी। कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची है। राइका, जब सबके साथ बैठे खाना खा रहे हो तो सबका ख्याल रखते हुए अपना हिस्सा निकालना चाहिए। ये नहीं कि अपनी प्लेट भर ली और साथ वाला मुंह ही देखता रहे। ठीक है, अब आप और अरीबा एक ही प्लेट में खा लें। अभी मैं अरीबा के साथ नहीं खा सकती। क्यों नहीं खा सकती? बस नहीं खा सकती। आप ही मेरे साथ ना हर बार नाराज हो जाती हैं। ये क्या राइका? बस मैं तंग आ गई हूँ अरीबा से। I want to change my friend। राइका, ऐसे नहीं बोलते। चले गुस्सा अब खत्म करें। दोस्ती में थोड़ी बहुत नाराजी भी नहीं होनी चाहिए। अगर हो जाए तो फौरन सलाह कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे प्यारे और सबसे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अल्लाह के बंदो, आपस में भाई भाई बन जाओ। और किसी भी मुसलमान के लिए जायज नहीं कि वो अपने भाई से 3 दिन से ज्यादा जुदाई यानी नाराजी इख्तियार करे। चले अब साथ खाएं। आपस में एक दूसरे के साथ मिल बैठकर खाने से मोहब्बत बढ़ती है और खामखा जिद नहीं किया करें। चले आ जाए। सबके काम ये आती है, वाह भाई, अच्छी बातें सिखाती है, वाह, छोटी मुंह से बातें बड़ी। खाने के फौरन बाद पानी पीने से बचना चाहिए कि इससे बदन फूलता, वजन बढ़ता और मोटापा आता है। तौबा तौबा, आप तो बर्गर पिज्जा खाकर मोटी हो गई थी। जी, वो तो मैंने पक्का खाना छोड़ दिए है। अब खाना खाने के बाद की दुआ पढ़ लें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत्अमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन। चलें अब हाथ धो लें। खाना खाने से पहले और बाद में हाथ जरूर धोने चाहिए। कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची है, सच्ची है कनीज़ फातिमा। जी, कनीज़ फातिमा का आपने कार्टून मुलासा किया। कुछ मैसेजेस हैं और सैयद साहब से हम
دو تین طرح کے فائدے جو ہے وہ اپنا اس سلسلے میں لیتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم آپ سے اشعار پوچھتے ہیں, اور ایک میسیج تو میں نے آپ کو جو ہے وہ ابھی پڑھ کر سنایا ہے کہ ان میسیج آیا ہے کہ یوسف انکل اس کلام کے کچھ اشعار سنا دیں. افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے, کاش آئے بلاوا مجھے دربار نبی سے. ایک تو آپ نے یہ سنا نا. پھر ایک میسیج یہ آیا ہے کہ 25 ستمبر 18 سفر المظفر اتوار کو گھر اور معاشرہ سلسلہ نمبر 50 میں بنت محمد اشرف عطاریہ جہانیہ کے نام سے ہمارا تحفہ نکلا تھا. کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک ہمیں نہیں ملا اور نہ ہی رابطہ کیا. اب ہمارا بنت محمد اشرف عطاریہ جہانیہ کے نام سے ذہنی آزمائش کا رجسٹر میں بھی انعام نکلا ہے, تو یہ دونوں ایک ساتھ ہی بھیج دیجیے گا. رجسٹر میں ان کا نام نکلا ہے تو مطلب کیا رجسٹر میں جب 12 افراد جن کو ٹاپ, ہاں یہ ابھی کیا اس میں ان کا نام ہے؟ ہاں یہ وضاحت خیر میں تو اس میں تو نام نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ ابھی سلسلہ چلے گا تو رجسٹر کے حوالے سے بھی ایک میسیج آیا ہوا تھا, تو وہ بھی میں انشاءاللہ پڑھوں گا, تو آپ سے مزید اس کے حوالے سے ہم مزید جو ہے وہ پوچھیں گے. تو آپ نے یہ ہمیں کلام سنانا ہے. اور ایک یہ ہے کہ ذہنی آزمائش کا جب یہ سفر مکمل ہوتا ہے تو اس میں ایک آدھ دن ایسا ہوتا ہے کہ ذہنی آزمائش کی جو ٹیم ہے وہ کھلے آنکھ میں جو ہے وہ آتی ہے. تو آپ یعنی اب تک اگر یہ کیونکہ اب وقت کم جو ہے وہ رہ گیا ہے, تو اگر ناظرین کا یہ پیغام عبدالحبیب بھائی تک پہنچا دیں کہ یہ کوئی ایسی ترکیب جو ہے وہ ہو جائے, کیونکہ اس میں بھی بہت کچھ جو ہے وہ سیکھنے کو ملتا ہے. ظاہری بات ہے کہ بعض سفر میں آزمائشیں بھی جو ہے وہ آتی ہیں, تو الحمدللہ پھر مدری پھول جو ہے وہ عبدالحبیب بھائی کی طرف سے ملتے ہیں اور پھر ایک دلچسپ سلسلہ ہوتا ہے. تو دراصل کل رکن شورا سے میں نے ملاقات کی, ہوئی تھی ملاقات جمعے کے نماز میں, تو رکن شورا کا جو جدول اس وقت چل رہا ہے نا, اچھا مدنی احتیاط کے حوالے سے بہت ٹف چل رہا ہے. صحیح ہے. تو اس دوران ان کو دینی کام دعوت میں کرنے دیے, وقت مشکل ہے انشاءاللہ. رمضان ایک دو کام بھی تھے تو انہوں نے یہ کہا تھا مجھے کہ رمضان کے بعد اس کو کر لیں گے, جی یعنی خاص یہی, لیکن اس کے حوالے سے بات ہوئی نہیں ہے. ہاں تو اگر تو یہ بھی رمضان کے بعد ہی انشاءاللہ ہو سکتا ہو. ہاں لیکن ویسے یہ اتوار کی صبح ویسے ہوتا ہے, یعنی کیا اتوار کیا ہفتہ کیا رکن شورا کے لیے سارے دن برابر ہے. چلے ماشاءاللہ. چلے اصل میں وہ ناظرین کے نا ایک آدھ میسیج ایسا بھی تھا, وہ یہ تھا کہ خلیل بھائی کے حوالے سے تھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جمعے کو ان کو کھلے آنکھ میں یہ آتے ہیں, تو کہہ رہے ہیں کہ کتنی بار کہا ہے ان کو اتوار کو بلائیں, ہم نے ان سے کچھ پوچھنا ہوتا ہے کیونکہ جمعے کو ہمارا جامعۃ المدینہ ہوتا ہے. تو اب جو واقعی جامعۃ المدینہ کی چھٹی جو ہے وہ اتوار کو ہے, جمعے کو نہیں ہے. آپ کا یہ میسیج انشاءاللہ ہم کھلے آنکھ کے جو نگران ہیں سلمان بھائی ان تک جو ہے وہ پہنچائیں گے. بعض اوقات مبلغ کو بھی آسانی جو ہے وہ اس کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے, تو ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر یہ چیزیں جو ہے وہ ہم اس کے یوں بھی ہو سکتا ہے کہ سلمان مدنی بھائی سے عرض کر دی جائے اور عبدالحبیب بھائی سے میں بھی عرض کر دیتا ہوں, دونوں طرف سے جو ہے وہ اپنا انشاءاللہ امید ہے کہ چلو یہ جی خلیل بھائی کا بتا رہے ہیں کہ وہ چھٹی ہوتی ہے ان کی, اس وجہ سے ان کو صبح آنا جو ہے وہ آسانی ہو جاتی ہے. چلیں جی ہم سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں. اور ایک ذہنی آزمائش کا ایک خاکہ جو ہے وہ ایک یوں سمجھے کہ فرضی خاکہ بنایا گیا تھا, اور اس میں بہت کچھ سمجھایا گیا ہے. کن کو سمجھایا ہے آئیے وہ دیکھتے ہیں. کون آگے بھائی اسٹیج پہ؟ رام سکون سارا اتھے, سارا سکون اتھے, سارا سکون آرام نال بیٹھے نے سارے, گلاں بھی نہیں کرتے کوئی ہے, تسی بھی گل نہیں کرتے کوئی گل بات کرو, بولو اب تسی گلاں باتاں کرو, تسی چپ کر کے بیٹھے سارے ہیں, پاگل تو نہیں اچھا تم ٹھیک ہے. پاگل پاگل. ارے بابا جی آپ کون ہیں, خیریت تو ہے؟ نہیں. السلام علیکم ورحمۃ. السلام علیکم ورحمۃ. کیسے ہیں؟ ادھر آئیں. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ کہاں سے آئے آپ؟ پاگلوں کی دنیا چوں. پاگلوں کی دنیا؟ یہ کون سی دنیا ہے؟ ہمارے یہاں تو ایسی کوئی دنیا نہیں ہے. بڑے نہیں تھے پاگل, انہیں پاگل نے تانوں کچھ پتہ ہی نہیں. ارے بابا کدھر پاگل ہوتے ہیں؟ میں دسنا تانوں, انہیں پاگل نہیں تھے کہ تسی سوچ بھی نہیں سکتے. اچھا کہاں پر؟ جتھے تسی دیکھو گے نا لکھیا ہوا بڑا سارا نو پارکنگ,
ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਾਗਲ नहीं? नहीं, काम तो गलत है लेकिन पागल तो नहीं है ना। पागल ने एडा वड्डा लिखा कतार बनाए, जान बुझ के अगे वध के खड़े हो जाते हैं, पिछले बंदियां का ख्याल ही नहीं करते। पागल नहीं? लाइन बिल्कुल बनानी चाहिए मगर पागल तो ना कहे ना। पागल ने इन्ना कीमती वक्त हुंदा है, इन्ना कीमती वक्त हुंदा है, इन्ना लिखिया है वड्डा सारा। फजूल बैठ कर गुफ्तगू करके अपना वक्त जाया ना करो। यहाँ फजूल बैठना मना है। एक कप चाह दे बहाने पूरी पूरी रात उथे कज दिंदे ने। पागल नहीं? वाकई वक्त की कदर करनी चाहिए। इन्हां नूं कुछ पता नहीं लगता। अच्छा माचिस है हमें तुहाडे कोल? नहीं, मैं माचिस नहीं रखता हूँ। क्या करना है माचिस को आपने? की फायदा है तुहाडा? माचिस ही कोई नहीं रखी तुसी। तुहाडे नाल तो स्कूलों के मुंडे चंगे ने। स्कूल के मुंडे, उनका माचिस से क्या काम है? तानू फिर कुछ पता ही नहीं। वो पता की करते ने। हाँ, मां प्यो कहते ने सीधे स्कूल जाना है, सीधे कॉलेज जाना है, मेरा पुत्रो सीधे घर वापस आना है। वो पता किसे जाते? हाँ, सीधे खोखे ते जाते ने पाना सूटां से। एक सूटा लाणगे, दूसरे नूं लवाणगे, फिर मुड़ के आणगे घर नूं, उधरों हो के आउणगे। ਉਹ ਸਿਗਰਟਾਂ पी के सूटे ला के फिर घर नूं आणगे। छोटे बच्चे स्कूल वाले आप कह रहे हैं वो सिगरेट पीते हैं? मैं ऐसे ऐसे बच्चों नूं जानना ਜਿਹੜੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਸਮ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਕਸਮ ਲੈ ਲਓ, ਕੁਰਾਨ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹੱਥ ਰਖਵਾ ਲਓ, ਕਦੀ ਸਿਗਰਟ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। अच्छा, ਪਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿੱਦਾਂ? कसम खाते हैं फिर सिगरेट भी पीते हैं? ਜੀ वो कैसे? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਸਿਗਰਟ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸਿਗਰਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਕੱਚ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਗਿਆ? अल्लाह, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ 100 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦੇ 100 रुपये चाहिए? ਦੇ ਦੇਣਾ। करोगे क्या पैसों का? ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਹੈ नहीं, फिर नहीं देने। आग लगाने के लिए पैसे थोड़ी होते हैं। ਤੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਧੂਆਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਾਦਰ ਲੈ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਲੈ ਜਾਣ, ਦਵਾਵਾਂ ਨਾ ਦੇਣ। ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਫੂਕ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕੈਂਸਰ, ਟੀਵੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ। उधर उधर नहीं, इधर इधर। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। हाँ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, खबरदार सिगरेट नोशी सेहत के लिए मुजर है। मुजर है यानी कि एक कैंसर की बीमारी बनती है। ऐसा ही, ऐसा ही। एक पढ़े लिखे देख देख के लिखा है खबरदार ना पियो, फिर पींदे ने। नहीं पीना चाहिए, पीना तो नहीं चाहिए। बात आपकी ठीक है कि ये पैसे जाया कर रहा है। ओ ठीक है, हुण तुसीं मैनूं दसो, एक गल दस दो। चलो बोलो। मोटरसाइकिल दे किन्ने पहिए हुंदे ने? बड़ा आसान सवाल है, 2 पहिए होते हैं। अरे बाबा 2 ही पहिए होते हैं, क्या हो गया? हमने तो 2 पहिए वाली मोटरसाइकिल देखी है। 2 दिन हाँ, 2 पहिए। या बनाउण वाला पागल या चलाउण वाला पागल। क्यों? एक पहिए ते चलाउंदे ने। अच्छा अच्छा अच्छा, जो एक पहिए पे 1 व्हील करते हैं। हाँ, पागल नहीं? ये बहुत गलत है, ये तो बड़े खतरनाक काम है। एक पहिए ते चलदी उन्हें 2 क्यों बनाए? वो पागल नहीं नहीं, वो पागल नहीं है, सही बताई उन्होंने 2 पहिए वाली। फिर एक पहिए ते क्यों चलाउंदे ने? हाँ, ये गलत करते हैं। सट बाह अपनी सट लवांदे ने, लत बाह तोड़ांदे ने, वक्तां च पांदे ने मां प्यो नूं और अपनी जिंदगी नूं रोक लांदे ने। ये पागल नहीं? काम सारे जिंदगी च भैड़े आप करदे ने, ना ला छड़दे ने।
معاشرہ خراب ہو گیا ہے، معاشرہ بڑا ہی خراب ہو گیا، بڑا بگڑ گیا ہے، کام تو بھڑے سارے آپ کرتے ہیں۔ اس دنیا دے وچ، پاگل دنیا دے وچ بندے نو رہنا چاہیے؟ نہیں رہنا چاہیے۔ میں اتھے نہیں رہنا، اتھے سارے ہی پاگل نے، میں اتھے کوئی نہیں رہن لگیا، سارے پاگل نے۔ ہن تسی دسو انہاں پاگلاں دی دنیا چ رہنا چاہیے؟ تسی رہو، میں نہیں رہندا، میں چلیا جے پاگلاں دی دنیا دے وچ رہندے نے۔ یہ پاگل نے سارے، کوئی اتھے صحیح نہیں ہے۔ اللہ 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 اللہ، سارے ہی پاگل نے۔ جناب بابا جی کی باتیں تھیں تو بڑی سبق آموز۔ واقعی ہم بہت ساری چیزوں میں اپنا خود ہی نقصان کر رہے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں، اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر موٹر سائیکل سوار، جس طرح موٹر سائیکل گاڑیاں چلاتے ہیں لوگ اتنی اسپیڈ سے چلاتے ہیں کہ گاڑیاں الٹ جاتی ہیں۔ نوجوان کے ہاتھ میں ہم گاڑی دے دیتے ہیں جس کی عمر بھی نہیں ہوتی ہے، لائسنس تک نہیں بنا ہوتا ہے، اور وہ اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے اور روڈ پر چلنے والوں کے لیے خطرناک بن جاتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں کہ دیکھا بھی نہیں جاتا ہے۔ موٹر سائیکل کے ایکسیڈنٹس ابھی آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، مزید دکھائیے کہ کاش ہمارے اس سیگمنٹ کے ذریعے جو ہم سبق دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں جو اصول ہیں، جو قواعد ہیں، جو قوانین ہیں جو ہمارے لیے بنائے گئے ہیں، ہم ان پر عمل کریں، ورنہ یہ معاشرہ کیسے ٹھیک ہوگا اگر ہم اسی طرح چلتے رہے کہ نہ جا قطار بنانی قطار نہ بنائیں، جہاں نو پارکنگ لکھا وہیں پارکنگ کرتے رہے۔ اور پھر جو بابا جی بات کر کے گئے سگریٹ کے حوالے سے، پان کے حوالے سے، آپ کے یہاں تو شاید ایسا نہیں ہوگا، ہمارے شہر کراچی اور حیدرآباد میں تو ایک اور بڑی وبا ہے کہ وہ گٹکا کھاتے ہیں۔ پہلے آپ یہ دیکھیں، موٹر سائیکل پر دیکھیں کہ یہ اپنی جان کتنی خطرے میں ڈالتے ہیں۔ یعنی ایسے ایسے ایکسیڈنٹ کے مناظر ہیں کہ ہم آپ کو اسکرین پر دکھا بھی نہیں سکتے۔ ان کے ہاتھ پاؤں الگ ہو جاتے ہیں، ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں جب موٹر سائیکل سے یہ بیچارے نوجوان گرتے ہیں، اور پھر جب سر پہ چوٹ لگتی ہے تو ایسی جگہ پر ہاسپٹل میں جمع ہو جاتے ہیں کہ مہینوں بعض اوقات سالوں کومے میں رہتے ہیں۔ کاش کہ ہم سبق حاصل کریں اور یہ دیکھیں کہ اللہ اکبر، اب یہ دیکھتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے تو ان کے ساتھ ان کے ماں باپ کا کیا ہوتا ہوگا، ان کے بھائی بہنوں کا، گھر والوں کا کیا ہوتا ہوگا۔ نہ کریں میرے بچوں، میرے نوجوان بھائیوں، ایسا نہ کیا کریں اور اپنی جان کی فکر کرو۔ یہ سگریٹ ٹھیک ہے بابا جی تو تھوڑا سا ایکسٹریم ہو گئے تھے، پاگل کہہ رہے تھے، لیکن عقل مندوں کے لیے واقعی اشارہ ہے کہ اپنی ہی رقم کو ہم جلا رہے ہیں اور اپنی ہی صحت بھی جلا رہے ہیں۔ اور پھر یہ پان اور گٹکا، میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں کہ وہ پان کھاتے ہیں، گٹکا کھاتے ہیں اور پھر آگے جا کے منہ کا کینسر ہو جاتا ہے، ہم نے خود دیکھا اس کو۔ اللہ پاک ہم سب کو ان بری عادتوں سے محفوظ فرمائے۔ ہماری صحت کے لیے کتنا نقصان دہ ہے ہم اس کو سوچیں۔ تو اس طرح کے جو فرضی خاکے بنائے جاتے ہیں، ایکچولی یہ آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے میسج ہوتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم ان سے میسج لیں اور اپنی زندگی جو ہے وہ بہتر انداز سے گزاریں۔ کیا کہتے ہیں سید صاحب، میسج تو جو ہے وہ اپنا اس میں بہت مطلب بہترین ہے، مختلف انداز میں یوں سمجھے کہ اس میں میسج جو ہے وہ دیے گئے ہیں، اور یہ فرضی خاکے اس طرح کے جو ہے وہ بنانے کا مقصد بھی ہوتا ہے کہ تھوڑا ایک لوگوں کے لیے انٹرسٹ ڈیولپ ہو، اور پھر ساتھ میں جو ہے وہ اصل مقصود جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اس سے جو ہے وہ سیکھیں اور جن چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے ان سے جو ہے وہ باز آئیں۔ چلیں جی، سلسلے کو جو ہے وہ آگے لے کر چلتے ہیں۔ سید صاحب، آپ نے کچھ اشعار وہ ایک کلام کے جو ہے وہ سنانے ہیں، اور اچھا فیس بک کے ذریعے بھی SMS کا سلسلہ جاری ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، ابھی رجسٹر کا تذکرہ آپ نے کیا تھا تو اس کے اندر ایک میسیج آیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں سید صاحب ذہنی آزمائش میں جن کے نام بولے گئے تھے رجسٹر کے لیے انہیں تبرکات دیے جائیں گے، لیکن میرا نام نہیں لیا گیا، حالانکہ میں نے رجسٹر لکھا بھی تھا اور بھیجا بھی تھا، تو کچھ بتا دیں اس حوالے سے۔ یہ شاید ہو سکتا ہے کہ ایک میرے پاس بھی یہی میسیج ہے پچھلی دفعہ کا، وہ یہ رجسٹر لکھنے والوں کو تحفہ ملے گا، سب کو ملے گا، سب کا نام لیا گیا پر ہمارا نہیں لیا گیا۔ جواب ارشاد فرمائیں، اس کا کیا کرائیٹیریا کیا تھا؟ اچھا، اس میں مس انڈرسٹینڈنگ یہ بھی ہوئی ہے کئی لوگوں سے کہ ہم نے ذہنی آزمائش کے رجسٹروں کے لیے جو نمبر دیا تھا نا، تو انہوں نے اس نمبر کے بجائے مدنی چینل پہ جو نمبر چل رہا تو ان پر ویڈیوز بھیجی، وہ ہم تک پہنچی نہیں ہے۔ کئی عاشقان رسول ایسے ہیں کہ جنہوں نے لکھی ہے اور بعد میں پھر انہوں نے ہم سے رابطہ کیا ہماری ویڈیو نہیں دکھائی گئی، تو ہم نے جو نمبر ان کو بتایا تو کہہ رہے ہیں ہم نے تو اس نمبر پہ بھیجی ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال میں نے پھر ان سے پرسنل نمبر پہ ان کو بتا دیا کہ اس نمبر پہ آپ بھیج دیں، انہوں نے ویڈیوز بھیجی ہیں، محنت کی انہوں نے، ان کو بھی انشاءاللہ تحفے کچھ نہ کچھ روانہ کی جائیں گے۔ اور ہم نے ذہنی آزمائش کے فائنل میں یہ اعلان کیا تھا باقاعدہ کہ 12 ٹاپ جو ہوں گے ان کو ہم انشاءاللہ کچھ زیادہ تبرکات دیں گے۔ ٹھیک ہے، اور کیا تبرکات دیں گے آج میں بتا بھی دوں انشاءاللہ کہ انہیں 3-4 تبرکات کے ساتھ ساتھ ماہنامہ فیضان مدینہ کی سالانہ بکنگ بھی دی جائے گی، جن 12 کا نام عبدالحبیب نے پرچیوں کے ذریعے نکالا تھا۔ ماشاءاللہ، تو انشاءاللہ پورے ان کو سمجھ لو 12 تحفے تو یہی ہوگا 12 مہینے کے، اور کچھ تبرکات اور بھی اس طرح شامل کریں گے۔ مگر جنہوں نے لکھے ہیں ان کے نام پرچیوں میں نہیں نکالے گئے ان کو بھی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ روانہ کریں گے، وہ تقریباً ان کی تعداد 80 کے قریب ہے۔ وہ جو آپ نے پورا خط
میں وہ پڑھ کر سنایا تھا وہ یہ وہی ہے نا 80 والے ماشاءاللہ آپ نے میں لگ رہا تھا کہ سانس میں مکمل کرنے ہیں، کیونکہ مجھے یہ بھی تھا اگرچہ وہ اس وقت ایسا ہوتا ہے نا کہ بہت زیادہ وقت کم ہوتا ہے، لیکن آپ نے کہا کہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، ختم کر دیتا ہوں۔ ایسا ہوتا ہے کہ ان کی پورے ایس ایم ایس والوں کو تو ہم سب کے نام لے ہی لیتے ہیں، لیکن ان کا صرف ایک ایس ایم ایس کرنا ہوتا ہے، ان کا تو مجھے 2.5 مہینے کی محنت ہے، صحیح بات ہے، اور ماشاءاللہ میں آپ کو اور پھر مجھے پتا ہے کہ اگر میں نام نہ لیتا نا تو بعد میں ہونا کیا ہمارے ساتھ۔ ہاں پھر ظاہری بات ہے اس سلسلے میں میسج آئیں گے، عبدالحبیب بھائی کو آئیں گے، فلاں کو آئیں گے، تو سید صاحب نے اپنا سیف سائڈ جو ہے وہ اپنا کھیل لیا، اور انہوں نے ماشاءاللہ اب میں گھر پر دیکھ رہا تھا آپ نے مطلب اگرچہ 1-2 دفعہ سانس لیا، لیکن عبدالحبیب بھائی بھی آپ کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے، لیکن آپ نے ماشاءاللہ ان لکھنے والوں کے لیے بہت اچھا کیا کہ ان کے نام جو ہے وہ اپنا 1-8 منٹ جو ہے وہ لگا ہوگا، لیکن ان کی دل جوئی ہو گئی ہوگی۔ سلسلے کو آگے لے کر جو ہے وہ چلتے ہیں۔ آپ نے یہ والا خاکہ جو ہے وہ دیکھا، اور اب ہم چل رہے ہیں آپ کو ایک کلام جو ہے وہ سنانے کے لیے، اور وہ ایک حمد پر مشتمل ہے، اور وہ اشفاق بھائی کی گویا کہ اسٹوڈیو کلام جو ہے وہ نیا آیا ہے، اس کا ہمیں میسج آیا تھا کہ آپ اس کو اپنے سلسلے میں چلائیں، تو وہ ہم نے تیار کیا، آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ یا رحمان یا رحیم یا سارے جگ کو اس نے بنایا، سارے جگ کو اس نے بنایا، جو رب ہے میرا جو سب ہے میرا، مہر و مہ سے اس نے سجایا، مہر و مہ سے اس نے سجایا، جو رب ہے میرا جو سب ہے میرا، جو سب ہے میرا۔ اللہ 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 اللہ۔ اس کے سوا میرا کوئی نہیں ہے، اس کے سوا میرا کوئی نہیں ہے، اس پر ایمان اس پر یقین ہے، اپنا رستہ اس نے دکھایا، اپنا رستہ اس نے دکھایا، جو رب ہے میرا جو سب ہے میرا، جو سب ہے میرا۔ اللہ 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 چلیں جی سید صاحب کچھ مائک وغیرہ لے کے کچھ اشعار سنا دیں، وہ جو ایک کلام کی فرمائش آئی تھی اس کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں ابھی؟ اچھا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو جن عاشقان رسول کے رجسٹر ہم تک نہیں پہنچ پائے، کسی اور نمبر پہ بھیج دیے تھے وہ بھی، اور جن کے نام لیے گئے ان وہ بھی نا، وہ اس نمبر کو نوٹ کر لیں 031312000026۔ اس پر جو ہے وہ اپنا ایڈریس وغیرہ جن جن کے نام آ چکے ہیں، اپنے محرم کا اسلامی بہنیں ہیں تو محرم کا نام، ٹیلی فون نمبر، مکمل ایڈریس وغیرہ ہمیں سینڈ کر دیں۔ شفقت دیکھیں ہیں، یعنی ذہنی آزمائش کو ختم ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا، لیکن ابھی بھی مطلب ہے ذہنی آزمائش نے کام دے دیا آپ کو بھی مجھے بھی، آپ کے ماشاءاللہ سلسلوں میں اب ذہنی آزمائش کے دیکھیں کتنے، یہ تو ہے ماشاءاللہ ہمارے پاس بہت سارے کلپ اس کے حوالے سے جو ہے وہ تیار ہے، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں ڈھونڈنا بھی نہیں پڑتا ہوگا نا، سیزن پتہ چل جاتا ہوگا، ایپیسوڈ آ جاتا ہوگا تو ہاں ماشاءاللہ۔ چلیں جی جو ہے وہ اپنا سید صاحب وہ کچھ اشعار اس کے سنا دیں، مجدد صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی، ساتھ میں وہ جو آپ کو ایک آیت کلام کا بھی وہ کہا گیا تھا نا کچھ اس کے اشعار، انشاءاللہ چلے صحیح ہے۔ محیی سنت حامی ملت وہ مجدد دین کا
کا محیی سنت حامی ملت وہ مجدد دین کا پیکر رشد و ہدا احمد رضا ملتا نہیں پیکر رشد و ہدا احمد رضا ملتا نہیں پیکر رشد و ہدا احمد رضا ملتا نہیں. مہر سما رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رخ دن ہے یا زلفیا مشک خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. ماشاء اللہ. مفتی قاسم صاحب نے جو تفسیر قرآن جو ہے وہ لکھی ہے، اس کو 128 گھنٹے میں قرآن کی تفسیر آپ کیسے جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. مفتی صاحب نے خود ہی اس کا طریقہ کار جو ہے وہ بیان کیا، اور یہ ذہنی آزمائش کے جو ہے وہ پروگرام غالباً فائنل میں جو ہے وہ چلا تھا یہ کلپ، تو اس کا ہمیں کہا گیا تھا کہ یہ آپ اپنے سلسلے میں دکھائیں، وہ تیار کیا. یہ دیکھتے ہیں. قرآن اللہ کی وہ عظیم کتاب جو اس نے اپنے پیارے حبیب آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی. وہ بلند رتبہ کتاب جس کے حق ہونے میں کوئی شبہ نہیں. وہ کتاب جو دلوں کی شفا ہے، جو مومنوں کے لیے رحمت ہے، جو حق کا بیان ہے، جو علم و حکمت کا خزانہ ہے. وہ کتاب کہ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا، اور وہ کتاب جو پہاڑوں پر اترتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، پھٹ جاتے، گر جاتے. وہ کتاب اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی. اس کتاب کا دیکھنا، اس کا پڑھنا، اس کا سننا، اس کا سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس کا سکھانا، ہر کام ثواب ہے، برکت ہے، رحمت ہے. الحمدللہ قرآن مجید پڑھنے پڑھانے اور سیکھنے سکھانے کا سلسلہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زمانہ مبارکہ سے جاری ہے، اور آج بھی جدید دور کے تقاضوں کے مطابق اس کے سیکھنے کی صورتیں جاری رہتی ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی نے اور مدنی چینل نے قرآن مجید سکھانے کے حوالے سے بڑے منفرد انداز اختیار کیے. درس قرآن بھی ہے، اس کے علاوہ مختلف موضوعات پر قرآن مجید کے احکام کا بیان بھی ہے، جس میں احکام القرآن بھی ہیں، قرآن کی مثالیں بھی ہیں، قرآن کی مخصوص آیات بھی ہیں، قرآن اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل بھی ہیں. ایک بڑا خوبصورت اور بڑا ایمان افروز ایک الحمدللہ پروجیکٹ ہمارے سامنے آ رہا ہے، اور وہ ہے کہ قرآن مجید کی بڑی خوبصورت تفسیر جو 10 جلدوں میں تفسیر صراط الجنان، اس کی آڈیو ریکارڈنگ، وائس میں اس کی ریکارڈنگ الحمدللہ مکمل ہو چکی ہے. قرآن مجید کی یہ تفسیر آپ کے سامنے پیش ہونے جا رہی ہے، اور مجموعی طور پہ 128 گھنٹے 22 منٹ اور 12 سیکنڈ میں یہ مکمل تفسیر صراط الجنان آڈیو کی صورت میں موجود ہے. صرف 128 گھنٹوں میں قرآن مجید کی ایک نہایت اعلیٰ تفسیر آپ کے سامنے ہے، جس کے ذریعے قرآن سیکھنے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ روزانہ صرف 1 گھنٹہ قرآن مجید سن لیں اور یہ تفسیر سن لیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 128 دنوں میں آپ پورا قرآن مجید تفسیر کے ساتھ اور تفصیلی تفسیر کے ساتھ آپ سن لیں گے، سمجھ لیں گے. اور اگر آدھا گھنٹہ خرچ کرتے ہیں
روزانہ آدھا گھنٹہ سنتے ہیں تو 256 دنوں میں، یعنی سال مکمل نہیں ہوگا، 256 دنوں میں آپ پورا قرآن مجید تفصیلی تفسیر کے ساتھ سمجھنے کی سعادت حاصل کر لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، سننے اور اس کا فہم عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، ہمیں میسیج آیا ہے، ایک اسلام فار کڈس پروگرام ہے اور یہ دوپہر میں ہوتا ہے، تو ان کا یہ تھا کہ ریپیٹ میں پہلے چلتا تھا اور ابھی غالباً شاید انہوں نے نہیں دیکھا، تو انہوں نے میسیج کیا کہ اس کو جو ہے وہ اپنا ریپیٹ کیا جائے، کیونکہ بچے اس وقت اسکول میں ہوتے ہیں تو یہ جو آپ کا ریپیٹ ٹائم ہے وہاں دیکھ لیتے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ بچے جو ہے وہ جس ٹائم پر دیکھتے ہیں، اب یہ پاکستان کا میسیج ہے، باہر کا میسیج ہمیں نہیں پتا، کیونکہ اس کا جو ریپیٹ ٹائم عموماً جو چل رہا تھا وہ ابھی میں نے معلومات کی ہے تو وہ 5:30 بجے کے قریب ہے نا۔ تو اب یہ کون سے بچے ہیں کہ ماشاءاللہ جو اسلام فار کڈس ریپیٹ دیکھنے کے لیے بھی یہ صبح اٹھتے ہیں، اور اس کی جو ہے وہ اپنا شاید جو آپ کا میسیج ہے اس کی وجہ ہمارے اسلامی میں نے یہ بیان کی ہے کہ شاید ابھی یہ گزشتہ جو ایک آدھ کوئی ایپیسوڈ ہے وہ ریپیٹ کسی وجہ سے نہیں ہوا، تو شاید وہ آپ سمجھے ہوں گے کہ وہ نہیں ہو رہا، تو میں نے معلومات کی ہے تو اس کا ٹائم 5:30 بجے ہی جو ریپیٹ ٹائم ہے وہ وہی ہے انشاءاللہ۔ اسی پر رمضان میں تو چونکہ پوری ہمارے جو ٹرانسمیشن ہے اس کی ریپیٹ کا تو شاید اتنا ٹائم ہی جو ہے وہ اپنا بچتا نہیں ہے، تو اس وقت تک یہی ٹائمنگ چل رہی ہے، اور پھر ہمارا آپ کا مدنی چینل کا سلسلہ ہے اس کے بھی ریپیٹ ٹائم کا کہا گیا کہ اس کا بھی ریپیٹ ٹائم 6 بجے کرتے ہیں، ابھی جلدی جو ہے وہ چل رہا ہے، تو ابھی اس کی کچھ چینج جو ہے وہ اپنا ہوئی ہے، تو انہوں نے بتایا کہ 5:30 سے 5:45 کے درمیان جو ہے یہ ہمارا یہ سلسلہ جو ہے وہ ریپیٹ ہوگا صبح۔ تو یوں سمجھے آپ نے 6 کا کہا تھا تو کچھ 15 منٹ ذرا آپ پیچھے کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو یہ مل جائے گا۔ اب ہم چل رہے ہیں، ایک عربی کلام جو ہے وہ ذہنی آزمائش میں پڑھا گیا تھا، اس کی بھی ہمیں فرمائش آئی تھی، اور آپ نے جیسے کہا کہ ذہنی آزمائش تو ختم ہو گیا لیکن ہمیں بہت کچھ جو ہے وہ اپنا دے گیا ہے، اور ناظرین جب تک پوچھتے رہیں گے ہم سے اور ہم چلاتے رہیں گے، فرمائشیں کرتے رہیں گے، تو آئیے عبدالحبیب بھائی اور جو ان کے ساتھ شرکا ہیں انہوں نے جو عربی کلام پڑھا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ اللہ اللہ حسبی ربی
ماشاء اللہ. یہ کلام بھی جو ہے وہ آپ نے سن لیا. سلسلے کو آگے لے کر جو ہے وہ چلتے ہیں. آلموسٹ تقریباً آدھا گھنٹہ ہمارے بس باقی رہ گیا ہے. یہ جو بڑی رات تھی اس میں محمود بھائی نے اور امین بھائی جو ہیں ہمارے, انہوں نے ایک کلام جو ہے وہ پڑھا تھا اور اس پہ امیر سنت پر بڑی رقت جو ہے وہ اپنا طاری تھی اور اس کی کچھ اشعار ہیں, یہ عرض گناہ گار کی ہے, اس طرح کے. تو یہ جو ہے وہ اپنا اس کی فرمائش آئی تھی, تیار کیا گیا. یہ دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ امیر سنت کے خوف خدا کا صدقہ میں نصیب فرمائے. سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں.
ایک نگران شورا کا ایک کلپ ہمیں سے کہا گیا تھا چلانے کا، یہ تھا پریشانیوں کا حل. یہ ہم نے گزشتہ ہفتے بھی رہ گیا تھا اور آج بھی ممکن ہے کہ بعض شاید کلام یا دیگر چیزیں جو ہے وہ رہ جائیں گی. پھر ناظرین کا میسیج آئے گا کہ آپ فلاں کو بھول گئے، فلاں کو بھول گئے. تو جتنی چیزیں چلا پائیں گے چلائیں گے. آئیے نگران شورا کا وہ کلپ سنتے ہیں. آج ہم بھی مصیبت اور پریشانیوں میں. میں نہیں سمجھتا کہ امیر ہو کہ غریب ہو، عام آدمی ہو کہ خاص آدمی ہو، اس کو کم یا زیادہ پریشانیوں کا سامنا نہ ہو. اور آئے دن پریشانیاں بڑھی رہی ہیں. ہسپتالیں بھری ہوئی ہیں، قبرستانوں میں جگہ نہیں ہے. عام آدمی پریشان، خاص آدمی پریشان، امیر پریشان، سب لوگ پریشان ہیں. اب حل کیا؟ میں آج آپ کے سامنے پیارے سمجھ کا حل لایا. حل ہے ہمارا نیک ہونا، ہمارا متقی ہونا، ہمارا پرہیزگار ہونا. اس موضوع پر اتنے لیکچر ہو سکتے ہیں، اس موضوع پر اتنے آرٹیکل آتے ہیں، اس موضوع پر بڑے بڑے ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی ہیں، مگر اس کے بعد اصل ان ڈیبیٹ میں بھی آپ دیکھیں گے کئی جگہ پر نہ نماز کا خیال آیا نہ وضو کا خیال آیا. کوئی استغفار کر لے، کوئی توبہ کر لے، کوئی نیکی کر لے، کوئی ثواب کا کام کر لے، اپنے رب کو راضی کرے. بڑی سمپل سی بات میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں. ہماری کیسی مصیبت ہے اس کا آپ مصیبت کوئی بھی نام رکھ لیں. آپ روزگار اس کا نام رکھ لیں، آپ قرض اس کا نام رکھ لیں، آپ بیماری اس کا نام رکھ لیں، گھریلو نا اتفاقی اس کا نام رکھ لیں، خوف اس کا نام رکھ لیں، مہنگائی اس کا نام رکھ لیں، ڈر اس کا نام رکھ لیں. جیسا نام رکھنا ہے اس پریشانی مصیبت کا آپ نام رکھ لیں. مگر مجھے اتنا بتائیں کہ سارے جو بھی نام رکھ لیں وہ ہے تو کوئی مصیبت یا کوئی پریشانی. اس مصیبت اور پریشانی کو دور کرنے والا کون؟ اللہ. اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو اس مصیبت اور پریشانی کو دور کر سکے. تو ہم رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس سے معافی مانگنے، اس سے عرض کرنے کے بجائے دنیا بھر میں ہم مطلب کہ اپنا وہ بھونپو بجا رہے ہوتے کہ یہ ہو یہ ہو یہ ہو. وہ کچھ نہیں ہو سکتا. سود کے ہوتے ہوئے کچھ نہیں ہو سکتا. ہم اپنی نمازوں سے دور ہیں، اپنی عبادت سے دور ہیں. مؤذن اذان دیتا حی علی الصلاح حی علی الفلاح، کتنے لوگ مسجد میں گئے. اتنی خشکی اور تری میں، یہ بھی قرآن میں لکھا ہے، یعنی زمین اور سمندر میں، پانی میں جو مصیبت آتی ہے، جو پریشانی آتی ہے، تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم اس پرابلم کو دور کرنے کے لیے اپنے آپ کے اندر دیکھنے کے بجائے ہم صرف باہر دیکھ رہے ہیں. یعنی انٹرنل پرابلم کو ختم کرنے کے بجائے ہم ایکسٹرنل سولوشن ڈھونڈنے کی کوشش کرنے. آئی تھنک یہ راستہ درست نہیں ہے. گناہ، سن خود ایک کرمنل ایکٹیویٹی ہے. غیبت ایک جرم ہے، حسد ایک جرم ہے، نماز قضا کرنا ایک جرم ہے. اگرچہ دنیا کا کوئی قانون اس جرم پر پکڑتا نہیں ہے کہ غیبت کرنے والے کو کوئی اریسٹ نہیں کر لیتا. تم نے 2 غیبتیں کی ہیں، تم کو 2 مہینے کی سزا. ہم سگنل توڑے تو چالان ہے. غیبت کرنے پر کوئی چالان نہیں ہے، حسد کرنے پر کوئی چالان نہیں ہے، بدگمانی کرنے پر کوئی چالان نہیں ہے. نماز قضا کرنے پر کوئی قانون نہیں لگتا ہم پر کہ بھائی اس آج کی نماز قضا کی ہے، اس کو 2 دن کے لیے اندر بند کر دو. اگر ہم قومی طور پر، ریاستی طور پر لے لیں گے، یہ وہ جرائم ہے یا یہ وہ گناہ ہے کہ جس پر دنیا کا قانون پکڑ نہیں کرتا، مگر ایک مسلمان جانتا ہے کہ اس پر اللہ کا اور قرآن کا قانون پکڑ کرتا ہے. یہ کرمنل اوفینس ہے، یہ مطلب غیر قانونی کام ہے. اللہ اس کے رسول کے احکام کی بات کر رہا ہوں، اور ہمارا تو اس پر ایمان ہے نا. ہم تو قرآن پر ایمان لائے، اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے. ہمیں یہ تو سمجھنا ہے نا کہ یہ ساری کرمنل ایکٹیویٹیز ہیں. تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے. اگر ہم ان چیزوں سے بچتے تو اب دیکھیں اللہ پاک کی مدد کیسے آتی ہے. جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے نگران شورا کا یہ کلپ ملاحظہ کیا. ایک میسج ایک عرصے سے، ایک زمانے سے جو ہے وہ ہمیں آ رہا ہے کہ ذہنی آزمائش میں یہ غالباً نور عالم بھائی نے یہ کلام پڑھا تھا، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں. اچھا، اس کے ساتھ پھر یہ بھی لکھا تھا کہ یہ 3:45 کے بعد چلائیے گا. ممکن ہے کہ ان کی لائٹ کا مسئلہ ہوگا. تو ہم نے آپ کی دونوں فرمائشیں ایک اعتبار سے پوری کی کہ آپ کی جو فرمائش ہے اس کو بھی پورا کر رہے ہیں، اور جو آپ نے 3:45 کے بعد کا کہا تھا تو اس کو بھی پورا کر رہے ہیں. تو ویسے تو اس پر ڈبل فیس ہونی چاہیے تھی، لیکن آپ اپنی خوشی سے اب جو بھی مدنی فیس دینا چاہیں، آئیے جو ہے وہ کلام سنتے ہیں. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، کہ میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. مدینے
مدینہ دیوانوں کی آنکھوں کا تارا مدینہ جانتے ہو مدینہ کیوں دل پسند میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ بھائی فیس بک پر بھی ماشاءاللہ ایس ایم ایس کا سلسلہ جاری ہے۔ محمد نواز اتاری یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے یہ کلام سنا دیں، اور ایک اور ہیں حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، یہ سنا دیں۔ اس ہفتے کا رسالہ 1100 بار درود پاک پڑھنے کی نیت۔ اسی طریقے سے ایک میسیج ہے، مفتی حسان صاحب نے اس سال ختم بخاری شریف پر جو سند بیان کی تھی وہ چلا دیں، اور مدنی فیس یہ ہے کہ اس رمضان میں 2 قرآن پاک ختم کرنے کا ارادہ ہے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ہم ویسے تو فرمائش پر مزید بات نہیں کرتے، یہ بھی ہوتا نا کہ ویسے تو ایک ختم قرآن ہوتا تھا، لیکن یہ اس نیت کے ساتھ جو ہے وہ اپنا ہم 2 بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ویسی نیت تو 2 کی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ملا دیتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم یہ آپ کی فرمائش تو پوری جو ہے وہ کریں گے، اور اس سے پہلے بھی آپ نے جو ہے وہ بتایا، اس میں اب وہ نعت خواں وغیرہ کا نہیں بتایا، تو کسی کی بھی انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ ہم چلا دیں گے۔ ایک فرمائش آئی تھی ہمارے بہت ہی اچھے جو ہے وہ اپنا دوست ہے گجرات میں، یہ یوں سمجھے کہ ایک سنی جامعہ میں جو ہے وہ پڑھتے ہیں ہمارے حماد بھائی، انہوں نے ایک فرمائش کی تھی، تنم فرسودہ جاں پارا، یہ عظیم بھائی نے جو ہے یہ کلام پڑھا تھا، انہوں نے باقاعدہ ایپیسوڈ نمبر وغیرہ بھی جو ہے وہ بیان کیا تھا، وہ تیار کیا ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ فرسودہ جا پارا سے ہجرا یا رسول اللہ پج مردہ سے سیا یا رسول اللہ پج مردہ سے سیا رسول اللہ دلم پج مردہ پج مردہ سے سیا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا فرسودہ جا پارا سے ہجرا یا رسول اللہ جسوے
مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے یہ کلام سنا، اور کلام کے دوران حماد بھائی جو ہمارے ہیں وہ سلسلہ ابھی اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ حماد بھائی، جب یہ کلام چل رہا تھا نا، تو سید صاحب نے مجھے ایک چیز کی طرف اشارہ کیا کہ بولا آپ کے گجرات کے اسلامی بھائی کی فرمائش تو آپ نے پوری کر دی، اوپر آپ نے دیکھا ہوگا ٹکر پر مدنی فیس پر سوالیہ نشان اور خالی جا رہی تھی۔ ہاں، تو یوں سمجھے کہ سید صاحب نے جو ہے وہ بتایا کہ بھائی آپ کے دوست ہیں اور مدنی فیس بغیر، تو مدنی فیس پلیز جو ہے وہ آپ ہمیں میسیج کر دیں۔ دوست بھی ایسے اسلامی بھائی کے ہیں جو مدنی فیس سے لوگوں سے لیتے ہیں، سبحان اللہ، فیس بھی ایسی ہونی چاہیے۔ کیا بات ہے، دیکھتے ہیں جو ہے وہ اپنا کیا آتی ہے حماد بھائی کی طرف سے۔ چلیں جی سید صاحب، وہ آپ نے کچھ اشعار سنانے تھے تو مائک لیں تو کچھ سنا دیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے، افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے، کاش خدایا میرا سینہ ہو مدینہ، جلووں سے خدایا میرا سینہ ہو مدینہ، آنکھیں بھی ہو ٹھنڈی نبی سے، آنکھیں بھی ہو ٹھنڈی میری دیدار نبی سے، مستانہ مدینے میں خدا ایسا بنا دے، مستانہ مدینے میں خدا ایسا بنا دے، ٹکرا کے میں دم توڑ دوں دیوار نبی سے، ٹکرا دم توڑ دوں دیوار نبی سے، عطار ہے ایمان کی حفاظت کا سوالی، عطار ہے حفاظت کے سوالی، خالی نہیں جائیں گا یہ دربار نبی سے، خالی نہیں جائیں گے یہ دربار نبی سے، کاش آئے بلاوا مجھے دربار نبی سے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اب ہم چل رہے ہیں، ٹائم کم ہے، اور عبید بھائی کا تو ہم نے میسیج الگ سے بھی پڑھا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ گزشتہ سلسلے میں نہیں چلایا، اس دفعہ چلا دیجیے گا۔ عبید بھائی کا پڑھا ہوا کلام جو ہے وہ اپنا حاضر ہے در دولت پہ گدا، سرکار توجہ فرمائیں۔ حاضر ہے در دولت پہ گدا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار
ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے میں کب آنے کے قابل تھا رحمت نے یہاں تک پہنچایا رحمت نے یہاں تک پہنچایا ہمیں کب آنے کے قابل تھا رحمت نے یہاں تک پہنچایا یار فتن مر جان فدا سرکار فتن مر جان فدا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے. چلیں جی، اب کڈس مدنی چینل کے ایک مدنی منع ہیں. کون ہیں جو مدنی منع آئے تھے، تھوڑے بڑے ہو گئے، انہوں نے حسان اے شافع یہ کلام جو ہے وہ پڑھا تھا. آئیے اس کو بھی سنتے ہیں. اے شافع شہ سیجا خبر للہ لے خبر میری للہ لے خبر للہ لے خبر میری دریا جوش بیڑا خدا دریا بیڑا خدا میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاغلے خبر میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاغلے خبر. چلے جی، سلسلے کا وقت اب بہت ہی کم جو ہے وہ رہ گیا ہے. ایک کلام کی فرمائش ہم سے کی گئی تھی. آصف بھائی نے ایک کلام جو ہے وہ سنایا تھا. سید صاحب، رب مجھ کو بلائے گا. میں کہا آپ کو دیکھوں گا، ہائے ہائے، ضرور بلائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. مجھ کو بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا وہ دل بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا اللہ
اللہ میرے اللہ مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے اللہ کی رحمت سے وہ حج پہ بلائے گا حج پہ بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا وہ دل بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا جی آپ کی فرمائشیں جت حد تک ہم پوری کر سکے، کچھ چیزیں جو ہے وہ اپنا آج بھی جو ہے وہ رہ گئی ہیں. تصور مدینہ جو ہے وہ ذہنی آزمائش جو عبدالحبیب بھائی نے کروایا تھا وہ فرمائش پچھلے ہفتے بھی رہ گئی تھی، آج بھی رہ گئی ہے. اور ایک میسیج یہ تھا کہ جو ابھی گزشتہ اتوار کو عبدالحبیب بھائی نے عمرہ تربیتی اجتماع جو کروایا تھا اس میں بھی تصور مدینہ، تو میں نے یہ عرض کی کہ میں نے کہا پہلے یہ والا جو ہے وہ چل جائے گا، پھر اس کے بعد تو یہ دیکھیں آج رہ گیا. انشاءاللہ آئندہ ہفتے اللہ نے چاہا تو اس کو جو ہے وہ ضرور چلائیں گے. اب جو ہے وہ قرآن اندازی کا وقت بھی ہے اور سوال کا وقت بھی ہے. انشاءاللہ عز و جل جب تک یہ نام وغیرہ دکھائیں گے تو ایک دو میسیج ہے وہ میں انشاءاللہ عز و جل اس دوران جو ہے وہ اپنا پڑھ لیتا ہوں. اسکرین پر قرآن اندازی دکھائی جائے. جی ایک میسیج یہ تھا کہ 3 مارچ بروز جمعہ کو ماضی کی یادوں میں 9:44 پر نگران شورا نے ایک شعر پڑھا تھا، راتیں بھی مدینے کی. اس کے آگے بہت پیارا کچھ مطلب گفتگو کی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ اس کا کلپ تو انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ آئندہ ہفتے یہ چلائیں گے. اسی طرح ایک میسیج تھا کہ ادائیگی بخشش کی تشریح پر مشتمل ایک کتاب ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو کلام پڑھنے میں مزید ذوق پیدا ہو. ویسے الحمدللہ ہمارے سنی علماء کی موجود تو ہے، تو اللہ کرے کہ مطلب دعوت اسلامی بھی اس پر جو ہے وہ اپنا کام کرے اور جو ہے وہ ہمارا جو المدینۃ العلمیہ ہے یہ کچھ اس پر کام کرے. بہرحال میسیج تو جو ہے وہ اپنا اچھا کم ہے، کام بہت ہے الحمدللہ دعوت اسلامی کے پاس. صحیح بات ہے. چلے اب آپ جو مشورے آئے تھے کہ دیگر کتابوں کی بھی جو نغمات رضا کی طرح ریکارڈنگ ہونی چاہیے، سب ہے ذہن. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ سب کریں گے. اللہ نے چاہا. مدینہ ماشاءاللہ. محمد اسید رضا اتاری اسلام آباد سے آپ کو انشاءاللہ آپ کا تحفہ روانہ کیا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر وہاں.